One of the Lajna members asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how a boy or girl can trust the opinion of their parents in relation to a marriage proposal if the parents themselves have not set a good example of married life. بڑا ویلڈ کوشچن ہے تمہارا. جب خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں کیا ایڈوائز کریں گے؟ اس لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو لڑکی کے لیے آتا ہے تو لڑکی کو خود دعا کرنی چاہیے. غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جس سے رشتہ آیا ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر، سنسیئر ہوگا تمہارے صرف مستقبل میں کہ نہیں ہوگا. اس لیے استخارے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل میں اس کی طرف انکلینیشن پیدا کر دے، تو جو پیدا کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو مجھے اسے جان چھڑا دے، ختم کر دوں. بہت ساری لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اگر تمہاری تسلی نہیں ہے، ماں باپ جو مرضی کہتے ہیں تو نہ کرو تم، اور اگر تمہیں تسلی ہے تو کر لو. بعض ماں باپ نہیں چاہتے لیکن لڑکی چاہتی ہے کہ شاید کسی وجہ سے، لیکن اگر وہ صرف جذباتی اٹیچمنٹ ہے تو جذباتی فیصلے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جذباتی فیصلے پھر فیوچر میں جا کے، مستقبل میں جا کے تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. جو جذباتی لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا رشتہ، لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا رشتہ، وہ پھر جب بعض دفعہ قائم نہیں رہتے وہ جذبات، ایک وقت میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں. اب یہاں یورپ میں یا ویسٹ میں یا سو کالڈ ترقی یافتہ ملکوں میں رشتے اپنے لڑکا لڑکی خود ہی طے کرتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود 70% سے اوپر جو لوگ آخر میں جا کے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں رشتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خود سمجھ کے کرو تو وہ بہت اچھا رشتہ ہوگا. ہاں، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک مسلمان کو جو نعمت دی ہے وہ یہی ہے کہ دعا کرو کہ رشتہ میرے لیے بہتر ہو، اور اس دوران میں پھر مستقل دعا کرتے رہو. شادی کے وقت بھی اللہ سے تعلق پیدا کرو نا. اصل مقصد ہمارا اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اصل مقصد شادیاں کرنا نہیں. اللہ سے تعلق پیدا کرو اور اللہ سے کہو کیوں کہ تیرا حکم تھا اس لیے میں شادی کی، اور میری شادی کو اب تم بربرکت کر دے. لیکن اگر واضح طور پہ کسی خلاف انقباض دل میں پیدا ہوتا ہے، چاہے ماں باپ جو مرضی کہیں، تو کہہ دو میں نے نہیں کرنا. اور کرتے ہیں لڑکیاں اس طرح، لڑکے بھی اس طرح کرتے ہیں. تو تمہارا فری ہینڈ ہے. اس لیے لڑکیوں کو وسلم نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم اپنے فیصلہ خود کیا کرو. بلکہ جہاں تک شادیاں ہو جاتی ہیں، جب خلا یا علیحدگی کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لڑکی آئی ہے، اس نے کہا کہ میری شادی تو ہو گئی ہے اس سے، پر مجھے یہ پسند نہیں ہے، زبردستی پتہ نہیں میرے والدین نے کرا دی ہوگی، میں تو اسے خلا لینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے حق مہر لے لیا تمہیں واپس کرنا ہوگا. اس نے کہا میں پیسے میرے پاس ہیں، میں دگنا دے دوں گی، میری جان چھڑا دیں اسے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، خلا ہو گئی. تو یہ تو اختیار دیا ہے لڑکی کو اسلام نے، اور تمہیں بھی دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے کہ سوچ سمجھ کے رشتے کرو، دعا کر کے رشتے کرو تاکہ رشتے قائم رہیں. لوگ میرے سے نکاح پڑھوانے کے لیے آتے ہیں تو نکاح میں ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کے رشتے قائم رہیں، آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ ہو، صرف ذاتی مفادات کا رشتہ نہ ہو. اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم رشتے کرتے ہو ایک دوسرے سے تو ان کا دین دیکھا کرو، بجائے دنیا دیکھنے کے لیے یا خوبصورتی دیکھنے کے یا دولت دیکھنے کے یا خاندان دیکھنے کے. یہ دیکھو کہ اس میں دین ہے کہ نہیں، اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں. اگر لڑکا اور لڑکی دونوں دین دیکھنے لگ جائیں تو پسندیں ایک جیسی ہو جائیں گی. پھر ماں باپ چاہے دنیا داری کی طرف جائیں، تم کو نہیں، میں تو دینداری کی طرف جانا ہے، جی لڑکا بھی اور لڑکی بھی.